آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور وہ دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب تنہائی ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، پھر سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ وہ ہوئے راہ پانے والے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی پھر روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں۔ لا یبصرون، کہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال ایسی ہیں جیسے زور سے آسمان سے مے برسا، آسمان سے بارش پڑ رہی ہو آسمان سے، اور اندھیرا ہے اور گرج اور بجلی اور انگلیاں ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں مارے کرک کے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہیں کہ بجلی اچک لے جائے ابصارهم، وَإِذْ یکاد البرق، قریب ہیں کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا پڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب تفسیر کرتے ہیں، ربط آیت کی پہلے بات کرتے ہیں
تو قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے حالات ذکر ہیں. ٹھیک ہے. اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے. پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا کھلے طور پر انکار کرتے ہیں قرآن کا. اور ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر حقیقت میں مومن نہیں. ان لوگوں کا نام قرآن کریم نے منافقین رکھا. پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے. اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقع میں کسی بھی چیز کی چال بازی نہیں کرتے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے. اور اس فریب کا وہ دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو نہیں. بیوقوف اپنے آپ کو چال بازی نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تو ہر دھوکے فریب سے بالاتر ہیں. اس کے رسول اور مومن بھی وحی کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ ان کا دھوکہ فریب وبال دنیا اور آخرت میں خود ہی نہیں پڑے گا. اب تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض, کہ ان کے دل میں مرض ہیں. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. سو بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو, بیماری کو اور کیفیت کو. کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل ہو جائے, جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہے. قرآن حدیث کی اصلاح میں اس کی نفسانی کیفیت کو مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جس کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے, جس کا نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسہ کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں جیسے بدن انسانی کے امراض اخلاط انسانی کے بے اعتدالی سے. اس آیت میں دلوں میں مخفی کفر کو مرض قرار دیا جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مرا مرض ہے. روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام کی سرکشی جس کا نام کفر ہے, اور یہ خود روح انسانی کا سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کی بدترین داغ ہے. دوسری دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنی دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتا. اور یہ بات جو روح کا بڑا مرض ہے, نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ ڈال رہتا ہے, خوف ہوتا ہے کہیں میری اصلی حالت کھل نہ جائے. شب و روز اس فکر میں خود ایک جسمانی مرض ہے. اس کے علاوہ اس مرض کا اصل نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر منافقین کو جلن ہوگی کہ وہ اپنے مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. یہ اسباب جس کی جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں بڑھا دیا, مطلب کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس مشاہدات میں رہتے ہیں, اس لیے ان کا مرض بڑھتا ہی رہتا ہے. چوتھی اور 5ویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں. قرآن نے واضح فرما دیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے, ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں, بلکہ مدار کار اس کام پر ہیں جو کیا جا رہے ہیں اور وہی فساد ہیں تو کرنے والے کو مفسد کہا جاتا ہے خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو. اب 6 آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے, جیسے ایمان لے آئے اور لوگ نہ سن. بالاتفاق مفسرین صحابہ اکرام ہیں اس سے مراد, کیونکہ وہی حضرات نزول قرآن کے وقت ایمان لائے. اللہ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہیں جو صحابہ کی ایمان کی طرح, اور جن چیزوں سے جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا ورنہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے جس پر تمام امت کو ایمان کو رکھا جائے گا. جو اس کسوٹی پر صحیح تو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے کو مومن نہ کہا جائے گا جو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو.
تو کہتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کو صفحہ یعنی بیوقوف کہا کہ ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کے صحیح راہ بتلائے ان کو بیوقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے فرمایا ہے در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں اور ایسی کھلیا نشانیوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب 7ویں آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ منافقین اور نفاقی دولخہ پالیسی بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنی قوم کے فرد سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان بیوقوفوں کا استہزاء کر رہے تھے۔ پھر 8ویں آیت ہے کہ ان کے احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور ہیں، مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں۔ اللہ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود ہی ان کے استہزاء کا بیان فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اصل کشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سنگین جرائم کیے پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ نبی حالت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، مگر کفر میں پہلے سے مبتلا تھے، تو دنیائی اغراض کی خاطر انہوں نے کفر کو ترجیح دی۔ قرآن نے اس کو تجارت کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ردی چیز کو یعنی کفر کو ترجیح دی اور قیمتی چیز ایمان کو چھوڑ دیا۔ آخری 4 آیت میں منافقین کی 2 حالات بیان کر کے ان کے قابل نفرت ہونا بیان کیا گیا کہ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی، ایک جو کفر میں بالکل پختہ ہیں، یعنی ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کا اسلام اور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر دنیاوی اغراض سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ تو آگے بیان کیا گیا ہے کہ سب کے سب اللہ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، وہ کبھی بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ آنکھیں اور کان سلب بھی کر سکتا ہے۔ پھر 13ویں آیت میں منافقین کے حال پر مشتمل احکام و مسائل اور ہدایتیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفر و نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوصیت تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملے میں صحیح ہے کہ منافق کو پہچاننا اس کے 2 طریقے تھے، ایک تو یہ کہ اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیتے، اور دوسرا یہ کہ کسی لے کے قول و فعل سے کسی کے عقیدے کے خلاف کوئی بات، اسلام کے مخالف کوئی عمل ظاہر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی تو باقی نہ رہی، اب دوسری صورت موجود ہے، جس شخص کے قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت نظر ہو اور وہ ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد الذین یلحدون فی آیاتنا اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہے اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہوگا، الگ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں ہیں وہ کافر کہلائیں گے۔ ایمان و کفر کی حیثیت اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین کا دعویٰ آمنا باللہ اور قرآن کی طرف سے ان کے دعوے کا غلط ہونا، وما ہم بمؤمنین۔ تو بات یہ ہے اللہ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز اس کے عقیدے میں نہیں تھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ پر ایمان لانا، اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ 2 چیزیں ذکر کی، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر۔ ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یعنی قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا، ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ یعنی آخرت کے دن پر تو ہندوستان اور سب لوگ مانتے ہیں آخرت کو، قیامت کو، مگر قرآن کی نظر میں ایمان نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو۔ آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات اور اوصاف کے ساتھ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہود اس بارے میں عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں بھی غلط اعتقاد رکھتے ہیں۔ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں اور ان سے آخرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآن اصلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے غلط اور جھوٹ ثابت ہوا۔ اب ایمان کا ضابطہ کیا ہے؟ ایمان کا ضابطہ صحابہ کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان نہیں ہے۔
آگے بتایا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو. تو جو شخص کسی اللہ رسول کو یا ولی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ اس نے کیا. آگے منافقین کے عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا. ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا ہے، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد. تو جو کفر ہیں وہ ان کے جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم ہے. بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچایا. اگرچہ کفر کو نفاق کی بڑی ہوئی ہے، جو حیثیت جرم سے بڑی ہوئی ہے جھوٹ سے، مگر خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ ہے. قرآن نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا القول الزور، بت پرستی سے بچو، نجاست یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے. آگے بتایا گیا کہ اصلاح و فساد کی تعریف اور مصلح و مفسد کی پہچان. جیسا کہ منافق کہتے تھے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ وہی لوگ مفسد ہیں اور مگر ان کو شعور نہیں ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ منافقین اپنی حرکات سے زمین میں فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب بنے. دوسری یہ کہ منافق فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ ان کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے. جیسا کہ قرآن کی تصریح وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے. فتنہ و فساد جن چیزوں پہ سے پھیلتا ہے ان میں سے تو کچھ ایسی ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے چوری، قتل و غارت، دھوکہ، بدکاری. ہر شخص ان کو فتنہ سمجھتا ہے. مگر کچھ ایسی بھی ہیں جو ظاہری سطح کے اعتبار سے فتنہ و فساد نہیں، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں. انسانوں کے اخلاق کی گراوٹ سارے فتنے فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہیں. اور منافقین کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ وہ چوری، ڈاکہ وغیرہ سے بچتے ہیں اور اس لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اس بات کرتے ہیں. مگر کینہ، حسد اور ان کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں یہ سب انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کرتی ہیں کہ حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتے ہیں جو کسی بھلے انسان سے متصور نہیں ہو سکتے. اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کو کھو بیٹھتا ہے تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد ہو جاتا ہے. فساد بھی ایسا عظیم کہ درندے جانوروں سے متوقع ہیں، نہ ان سے متوقع ہیں، نہ چوروں سے متوقع ہیں، یعنی ایسے گناہ کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اس پر مرکوز فرمائی کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دے تو پھر اسے جرائم اور فساد خود بخود ختم ہو جائے. نہ پولیس کی ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کی. اور جب تک ان دنیا کے جس حصے میں انسان کی تعلیمات و ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے امن و امان دیکھا. اس کی نظیر نہ پہلے دیکھی گئی، نہ ان کی تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ کا خوف اور قیامت کے دن کے حساب کی فکر. اس کے بغیر کوئی قانون، دستور، کوئی محکمہ، مدرسہ، یونیورسٹی جرائم سے باز نہیں ہو سکتی. جو کھلے طور پر فساد کرتے ہیں ان کا علاج سہل ہے، مگر جو انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے، یعنی اصلاح و اغراض کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں فساد سے روکا ان کے ساتھ یہ بھی فساد کرتے ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں مفسد کون ہے اور مصلح کون. فرمایا فساد و اصلاح کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جو دلوں کے حال نیتوں سے واقف ہیں اور ہر عمل کے خواص و نتائج بھی جانتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہوا اصلاح ہوگا یا فساد. اس لیے اصلاح کے لیے اصلاح نیت کافی نہیں، بلکہ عمل کا رخ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیت اور اصلاح کی کثرت سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد ہوتا ہے.